ویلکم بیک فرام بریک ناظرین. آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر میرے ساتھ یہاں پر عاطف رضا بھی موجود ہے اور سعدیہ بٹ بھی موجود ہیں. دونوں صدر اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں اس تنظیم کے جو یہ معذوروں کی بہتری کے لیے چلا رہے ہیں, اور آپس میں یہ کپل جو ہے محنت بہت کر رہا ہے ان کی لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے. وہ لوگ جن کو شاید سوسائٹی جو ہے جس سے ان کو شکوے بھی بہت ہیں, ان کو کہنا ہے کہ ان کو پوری طرح حقوق نہیں مل رہے, ایکول اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی بلکہ معاشرے سے کاٹا جا رہا ہے. اگر ہم قانون کی بات کریں, اصل بنیادی چیز تو قانون ہے. قانون بنے گا, اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی. عاطف, اگر ہم دیکھیں قانون جو بنانے کی بات ہے, قانون جو اس وقت بنے ہوئے ہیں 2% کوٹے کی بات کی جاتی ہے, دیکھیں قانون سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیے, ابھی سے اگر آپ 2 سال پہلے تک کے قوانین لے لیں تو اس کے بیچ میں کوئی ایسی ہمارے پاس اپرچونٹی بیسڈ قانون ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہہ سکیں کہ ہم اس قانون کو اویل کر سکتے ہیں, ہم اس سے کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں. ہاں, لیکن ایک چیز جو اہم ہے, جو اچھی ہے, وہ اپریشیٹیبل ہے کہ وہ ایک UN کنونشن ہے جو رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے ہے, UNCRPD کے نام سے ہے, جو 2006 میں ہوا تھا, اور 2008 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ سائن کیے, ایکسیپٹ کیا کہ ہم لوگ پاکستان کے جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کو یہ قانون ان کے لیے لاگو کریں گے, ان کو ایکول اپرچونٹیز دیں گے. اس کے بیچ میں 50 آرٹیکلز ہیں جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی ہم لوگ یہ دیں گے, اس کے اوپر انہوں نے سائن کیے. لیکن جو ڈرا بیکس ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ اب تک 2 سال گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک ریٹیفائی نہیں ہو سکا, اور وہ اسی وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, اور ہم لوگ اس کو بیک نہیں کر سکتے. ہم لوگ بتا نہیں سکتے گورنمنٹ کو کہ یہ آپ نے جو پالیسی ایکسیپٹ کی ہے اس کے مطابق یہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے قانون میں انکلوڈ کرنا ہے. ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بینیفٹ ملے گا, ایکول اپرچونٹیز ملیں گی, ایکسیس ٹو جسٹس ملے گا, سب کچھ ملے گا. میرا خیال آج جو معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس موقع پہ تو حکومت کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اس کو ریٹیفائی کر رہی ہیں, اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں اس کو, حکومت اعلان کرتی باقاعدہ اس کو تسلیم کرنے کا, دستخط تو کیے ہوئے ہیں ہم نے اس پہ. دیکھیے, ہماری آواز بیسکلی شاید ایوانوں تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہم لوگ WHO کے مطابق 10% ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو کسی ایوان میں ایکسیس ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ ہمیں جسٹس تک ایکسیس بھی نہیں ہے. ہم لوگ کسی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے ہمارے لیے, ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے. آپ کی کسی اسمبلی میں, کسی نیشنل لیول اندر نہیں جا سکتے, یعنی کہ ہر جگہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, بلائنڈ پرسن کے لیے کوئی ایکسیس نہیں ہے. ریمپ کے لیے باقاعدہ ایک قانون تو موجود ہے, ضابطے تو موجود ہیں کہ آپ نے جو بلڈنگز بنیں گی ان میں ریمپ ہونے چاہیے تاکہ معذور افراد جو ہے وہاں پہ جانا چاہیں جا سکیں. دیکھیے, جہاں تک ان قوانین, لیکن محل ہے نہیں, وہی بات ہے, رویوں کی بات ہے. کیوں سادی, قانون تو موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رویے. اب اگر کسی نے اس پہ جس طرح پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے ہم لوگ ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ اگر سوسائٹی بیریئر فری ہوئی ہے تو وہ آرگنائزیشنز کی محنت سے ہوئی ہے. گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں, بلکہ آپ خود بھی سوچیں گے اس چیز کو کہ ریمپس بنا دیے جائیں, سلوپس بنا دی جائیں, اس میں خالی فزیکل ڈسیبلڈ کو نہیں بلکہ جو بوڑھے ہیں لوگ ان کو بھی فائدہ ہوگا. وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, اتر نہیں سکتے, ان کو مطلب گھٹنوں میں, ٹانگوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی. اور اس میں میرا خیال ہے اس وقت دیکھیں سرکاری سطح پہ تو جو بات کی جا رہی تھی, میں قانون کی طرف دوبارہ آتا ہوں, اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آتا ہوں. قانون کہتا ہے کہ 2% نوکریاں دینی ہیں, لیکن پرائیویٹ اداروں پہ بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل, پرائیویٹ اداروں پہ بھی یہ قانون لاگو ہے. جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں پرائیویٹ, ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 2% جو ہے جابز جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیں جو معذور ہیں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت وہ, میرا خیال ہے گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا تو پرائیویٹ اداروں میں اس پہ کہاں پہ امپلیمنٹ. دیکھیے, لیکن پرائیویٹ اداروں میں ایک چیز جو پلس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں, لیکن مائنر ڈسیبلٹیز پہ آ رہے ہیں وہ بھی نا, لیکن چلیں پھر بھی آ تو رہے ہیں نا, ایٹ لیسٹ دے آر ورکنگ, وہ کام کرنا شروع ہو رہے ہیں. مائنر ڈسیبلٹیز, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو باقاعدہ قانون جو موجود ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی نظر میں, آپ نے چونکہ ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کی نظر میں ہم اس قانون پہ عمل درآمد کیسے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ کی گورننگ باڈی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس قانون کو نہ صرف لاگو ہوتا دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے اپنے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. جیسے ڈسیبل پرسن, اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون میرے لیے بنا ہے اور اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اگر میں اس کی گورننگ باڈی میں دیکھ رہا ہوں, میں ایڈ ہاک میں ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ادھر سے قانون لاگو ہونا چاہیے, تو پھر تو وہ اوبویسلی لاگو ہوگا کیونکہ وہ میری بھی ضرورت ہے, میری ذاتی ضرورت بھی ہے. اگر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے اپنے لیے پرسنلی وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے, وہ اس کے لیے اپنے طور اوپر لاگو نہیں ہوتا قانون, تو پھر اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یہی چیز گورنمنٹ میں ہو رہی ہے. گورنمنٹ جہاں تک چیک اینڈ بیلنس دیکھ رہی ہے, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کو خود اس قانون کی افادیت کا پتہ نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے کہ یہ ڈسیبل پرسن کے لیے کتنی اہم چیز ہے.
تو پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی باڈیز بنائی جائیں جن میں باقاعدہ ریپریزنٹیشن ہو معذور لوگوں کی، ڈسیبلڈ کی؟ دیکھیے ہر لیول پہ جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہر لیول پہ آپ کو ڈسیبل پرسن کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو ایوان ہے، نیشنل اسمبلی ہے، آپ کی پروونشل اسمبلی ہے، آپ کی جتنی یہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہے. میں نے یہ مطالبہ دیکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی آیا تھا کہ باقاعدہ ایوانوں میں نمائندگی ہونی چاہیے معذور افراد کی اور سیٹیں وہاں پہ بھی ریزرو ہونی چاہیے. جی بالکل. دیکھیے گورنمنٹ جب مائنورٹیز کو جو 2% ہیں ان کو دے رہے ہیں تو اگر ہم صرف گورنمنٹ فگرز پہ چلیں تو ہم لوگ 2.4% ہیں جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں، تو ہم ابھی بھی 0.4%. WHO کے فگرز جو ہیں جو وہ دنیا بھر کے بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10% ہے، 10 سے 12% جو ہے بیان کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 65 کروڑ افراد جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں اور اتنے بڑے لوگوں کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات 90% خصوصی بچے ہیں وہ تو اسکول جا ہی نہیں پاتے. جی بالکل. دیکھیے آپ ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایجوکیشن لے تو وہ اس کے ڈور اسٹیپ پہ ہو، وہ جتنا نیئرسٹ اس کو اور اچھی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے. اب ہمارے اسپیشل ادارے تو ضرور ہیں، ان کے پاس بسیں بھی ہیں، ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بھی ہے. اب آپ اگر خود ان جگہوں پہ وزٹ کریں تو ان کی جو بسیں وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی تو چیز یہ. اور پھر ان کا سٹینڈرڈ ایجوکیشن کا اتنا لو ہے کہ ادھر پیرنٹ بھیجنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو میں گھر میں رکھوں. پھر ان کو سنبھالنا، کیونکہ ہر ڈسیبل پرسن انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. بہت ساری ڈسیبلٹیز ایسی ہیں جس کے بیچ میں انڈیپینڈنس کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ پرسنل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیزیں پرووائڈیڈ نہیں ہوتی ان کے لیے. اور پیرنٹ اس چیز پہ ان کو ڈینائی کر دیتے ہیں، ان کو گھر میں قید رکھتے ہیں کہ آپ باہر جانا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور وہ آبویسلی اسی چیز کو، اس ہرڈل کو کراس نہیں کر پاتے ساری لائف. اور اس میں بھی وہ ڈسیبلٹیز آتی ہیں. اب ایسے ڈسیبلڈ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں بھی کہیں کوئی جگہ نہیں بن پاتی ہے. ویسے ہی بیٹھے ہیں اور بس گھروں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے فرد کو دیکھتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جابس تو بڑی دور کی بات ہے ان کے لیے. اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاطف آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ بھی موجود ہیں. ناظرین ان کے جو گلے اور شکوے ہیں سوسائٹی سے، حکومت سے، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. اور ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ہمارے حکمران ہیں ان سے ہماری بات بھی ہوئی تھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ، انہوں نے آنا بھی تھا، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی لے کر آئیں، کوشش جاری رکھیں گے. ہم اپنی اس بریک کے بعد بھی اس وقت ایک وقفہ کر لیتے ہیں یہاں پہ.